معزز محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ رات یا قلولے کے وقت سونے کا مستحب طریقہ کون سا ہے؟ شریعت میں سونے کے متعلق کون سے احکام پائے جاتے ہیں، آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، جس طرح انسان کو کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو سونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان سونے کے بھی بغیر نہیں رہ سکتا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں سونے کے متعلق کون سے احکام دیے ہیں۔ عزیزان محترم، سونے کا مستحب طریقہ بیان کرنے سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ کب سونا مکروہ ہے۔ عزیزان محترم، دن کے ابتدائی حصے میں سونا مکروہ ہے، یعنی نماز کے فوراً بعد سو جانا مکروہ ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں تنگی فرما ڈالتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان مغرب کے وقت سو جائے تو وہ عشاء کے وقت اٹھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، لہٰذا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی مکروہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونے سے منع فرمایا ہے جبکہ چت لیٹا ہو۔ اور حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا، آپ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور دوسری حدیث میں لیٹنے کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ جب ستر کھلنے کا اندیشہ ہو، اور دوسری حدیث میں اس صورت میں حکم دیا گیا ہے جبکہ ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ عزیزان محترم، جس طرح آپ جانتی ہوں گے کہ کچھ حضرات تہمت باندھتے ہیں، تو اگر کسی نے تہمت باندھا ہوا ہے تو وہ پاؤں کھڑا کر کے اس پر پاؤں رکھ کر لیٹ نہیں سکتا۔ اور عزیزان محترم، اگر کوئی شخص پاؤں پھیلا کر چت لیٹا ہوا ہے پاؤں پر پاؤں رکھ کر، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور عزیزان محترم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ٹھوکر لگا کے کہا کہ اس طرح جہنمی لیٹا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب ہے اس طرح کافر لیٹا کرتے ہیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب جہنمیوں کو سزا دی جائے گی تو وہ جہنم میں پیٹ کے بل لیٹیں گے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس پر کوئی روک نہ ہو۔ عزیزان محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسی چھت پر نہ سوئے جس پر کوئی روک نہ ہو، یعنی کوئی دیوار نہ ہو۔ اگر وہ سوئے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ عزیزان محترم اگر دیوار نہ ہو تو انسان کو چھت سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اور عزیزان محترم، اب بات کرتے ہیں کہ سونے کا مستحب طریقہ کون سا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے متعلق شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ سب سے پہلے باوضو باطہارت سویا جائے۔ عزیزان محترم، اس طرح سویا جائے کہ دائنی جانب پر دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ سویا جائے، تھوڑی دیر دائنی جانب سونے کے بعد پھر بائیں جانب ہو جائے اور ساری رات بائیں جانب ہی سوئے۔ عزیزان محترم، سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، توحید کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے جب تک سو نہ جائے۔ عزیزان محترم، سونے سے پہلے باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سونے کے متعلق کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے کہ اسلام نے ہمیں سونا کس طرح بتایا ہے کہ کس طرح سونا مستحب ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی جان سکیں اسلام کے مطابق سونا کس طرح مستحب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد اس کا رسپانس ملے گا۔
اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اور بھی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. See you in the next video tutorial. اللہ حافظ.